الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، 19ویں پارہ میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے قیامت کے میدان کا ایک منظر بیان فرمایا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل جلالہ کی عدالت لگی ہوگی، کرسی عدالت پر فیصلے ہو رہے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں استغاثہ اور التجا کر رہے ہوں گے کہ اچانک آقا دو جہاں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف ایک مقدمہ کے مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے. لوگ اپنے اپنے مقدمات کے اعتبار سے پیش ہو رہے ہوں گے. یا اللہ فلاں نے میرا حق کھایا، فلاں نے مجھے ستایا، فلاں نے مجھے دکھ دیا. کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم من جملہ اپنی امت کے خلاف اللہ کی عدالت میں ایک رٹ دائر کریں گے، ایک درخواست دائر کریں گے امت کے خلاف. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ایک ایک گناہگار کی بخشش کی اللہ کے حضور التجا کر رہے ہوں گے اور شفاعت فرما رہے ہوں گے. تو یہ کیسا انداز ہے قرآن مجید کا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کے خلاف بھی کوئی درخواست دائر کریں گے؟ فرمایا ہاں، ایک بڑا طبقہ ہوگا اس امت کا، بڑا طبقہ، کم لوگ نہیں ہوں گے جن کے خلاف آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیس دائر کریں گے. اور کیس کا عنوان یہ ہوگا وقال الرسول، اللہ کے رسول عرض کریں گے اللہ کی عدالت میں، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ جو میری امت ہے، ان قومی، دو چار لوگوں کی بات نہیں ہوگی، امت کے ایک بڑے طبقے کے متعلق آپ علیہ السلام عرض کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت کے لوگوں نے قرآن کی پرواہ چھوڑ دی تھی دنیا میں. یا اللہ میری امت نے قرآن سے ناتا توڑ لیا تھا، قرآن کو لاوارث چھوڑ دیا تھا میری امت نے.
یا اللہ میں اپنے امت کے ان لوگوں کے خلاف آج مقدمہ دائر کرتا ہوں کہ میں نے ماریں کھا کھا کر جس تعلیم بھری کتاب کو، ہدایت بھری کتاب کو ان تک پہنچایا، انہوں نے اس قرآن کی پرواہ چھوڑ دی تھی۔ قرآن کو طاقوں میں سجایا گیا، قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کر رکھا گیا، قرآن مجید سے تعلق نہیں بنایا گیا۔ یہ قرآن آیا کیوں تھا؟ میری امت نے اس کے آنے کی وجہ نہیں سمجھی، میری امت نے قرآن مجید کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جس کے کرنے کا ان کو حکم ملا تھا۔ یا اللہ میں اس مظلوم کتاب کے حق میں آج مقدمہ دائر کرتا ہوں۔ کون سی کتاب؟ جی نہیں، مظلوم کتاب۔ بولو کیا؟ قرآن جتنا عظیم ہے آج کے زمانے میں اتنا مظلوم ہے۔ جی، قرآن جتنا عظیم تھا آج کے زمانے میں اتنا کیا ہو گیا؟ مظلوم۔ دنیا میں ہر چیز کے چوکیدار، پہرے دار، وارث موجود ہیں، لیکن قرآن مجید سے ایمان والوں کا تعلق بس واجبی سا ہے۔ رمضان آیا، قرآن مجید کے غلاف اتارے، قرآن مجید کو کھولا، دیکھا، کچھ تلاوت نصیب ہو گئی، پھر اس کے بعد لپیٹ کے تاکچوں میں سجا دیا گیا، سارا سال چوم کر آنکھوں پہ لگاتے رہے، اسی پہ اکتفا کیا، اور قرآن مجید کا ادب سمجھ کر ہم یوں زندگی گزارتے رہے۔ دن قیامت کے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے، میرے بھائیوں ذرا ہم سوچ سکتے ہیں ہوگا ہمارا کوئی نجات دہندہ؟ جب شفیع المذنبین ہستی، جس ہستی نے سفارش کر کر بخشوانا ہے، وہ ہستی اگر پکڑوانے پہ آ گئیں تو کون ہے چھڑانے والا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سے؟ حضرات محترم، قرآن مجید عظیم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آج سے ہم تجدید عہد کریں انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ اے میرے اللہ جو زندگی گزر گئی وہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور آج سے انشاءاللہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ بھرپور تعلق قائم ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم نے رمضان میں تعلق بنایا ہوگا، لیکن آخر یہ عید کے دنوں سے ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ میں نے قرآن مجید سے کتنا رشتہ قائم رکھا ہے۔ جتنا میں اپنے دوستوں کو وقت دے چکا ہوں، اتنا میں نے اللہ کی کتاب کو وقت دیا ہے۔ ارے اس کا 10واں حصہ میں نے قرآن کو دیا ہے۔ ارے جتنا میں نے سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو ٹائم دیا ہے، اس کا 20واں حصہ میں نے قرآن کو دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر جواب نہیں میں ملے اپنے اندر سے، تو پھر ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس غفلت پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ کا ایک ذاتی نام ہے۔ بولو کیا ہے؟ قرآن کی پہچان تو ہمیں ہونا کم از کم یہ ہے کہ ہمیں شوق بنے۔ اللہ جل جلالہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ۔ کہیے۔ اچھی لفظ اللہ نہیں کہا کریں، اللہ لام باریک کہنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ اس میں فرق ہے، توجہ فرمائیں بھائی۔ اللہ اور اللہ اس میں فرق ہے۔ لام اگر پر پڑھیں گے اللہ، یہ تو وہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ یہ تھا ان لا، اس کا لفظی معنی ہے یہ کہ نہیں، بس یہ معنی یہ کہ نہیں، ان لا اللہ، اس لیے اللہ نہیں اللہ، اور آخر میں ہا کی آواز پیدا ہو۔ یہ ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ جل جلالہ کے لا تعداد صفاتی نام ہیں۔ لا تعداد اس لیے کہہ رہا ہوں، صفاتی نام ہیں۔ جب اللہ جل جلالہ کی صفات گنتی میں نہیں آتی تو صفاتی نام بھی گنتی میں نہیں آتے۔ یہ سب صفات۔ البتہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ کے 99 صفاتی نام یاد کر لیے، اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس کی ان کی برکات ہے۔ کم از کم 99 صفاتی نام یاد کر رکھنے چاہیے۔ قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تعداد صفاتی نام ہیں، لیکن مشہور 99 صفاتی نام ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ صفات کیوں زیادہ ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، ناموں میں سب سے بہترین نام۔ وہ شکل کا حسین و جمیل بھی ہے، اعلیٰ نسب بھی ہے، نمازی بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے۔ نام تو اس کا عبداللہ تھا، یہ باقی اس کی کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ جتنی صفات بڑھتی جائیں گی اتنا صفاتی نام بھی بڑھتے جائیں گے۔ ایسے ہی قرآن مجید کا ایک ذاتی نام ہے القرآن، شبہ یاد کر لیجئے، القرآن، اس کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا معنی ہے؟ بار بار۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جتنا یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنا کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور آپ دنیا کے اعتبار سے کسی کتاب کا ایک بار دو بار مطالعہ کریں گے، تیسری بار اکتانا شروع ہو جائیں گے، یار یہ باتیں تو میں نے بار بار پڑھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید کو جتنی بار پڑھیں گے ہر بار نیا لطف نصیب ہوگا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہر بار نئی چاشنی، ہر بار نئی لذت ہے، ہر بار نئی مٹھاس ہے۔ یہ ہے القرآن، اس کا نام ہی ہے بار بار پڑھی جانے والی، اس کے پڑھنے میں تکرار ہے، اور اس کے 84 صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ شاہ بولیں کتنے؟ اب یہ سبق ہے، ہمیں اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کے قرآن کو سیکھنا شروع کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کا ہم پر حق ہے، اور ایک حق نہیں 5 حق ہیں۔ کتنے؟ انشاءاللہ ان پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے والدین کا ہمارے ذمہ حق ہے، خدمت کریں، نہیں کریں گے مجرم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ بیوی بچوں کا حق ہے، ادا نہیں کریں گے مجرم بنیں گے نہیں بنیں گے۔ پڑوس کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، نہیں ہے بھائی جان؟ ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کہیں غلطی ہوگی تو یقیناً معاشرہ ہمیں مجرم سمجھے گا۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن جس کا ہمارے ذمہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 بڑے بڑے حقوق ہیں، اگر ہم اس قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے خلاصی ممکن ہے، اور پھر اللہ کے رسول دن قیامت کے مدعی مقدمہ بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں، یا اللہ یہ وہ میری امت ہے آج جو جنت کی امید لے کر یہاں پیش ہے، ان کا حال یہ تھا کہ جنت کے دروازے تک پہنچانے والی کتاب سے انہوں نے زندگی بھر رخ موڑ کے رکھا ہے۔ یا اللہ ہر کلام کا سہارا لیا، ہر کتاب کی پہرے داری کی، یا اللہ ہر چیز کے چوکیدار بنے، لیکن تیری کتاب کی کسی نے چوکیداری نہ سنبھالی، تیرے قرآن کی کسی نے پرواہ نہ کی، تو میرے بھائیوں بات بڑی الجھ جائے گی دن قیامت کے۔ آئیں واپس پلٹتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے صفاتی کتنے نام ہیں؟ ماشاءاللہ 84۔ اللہ کرے کہ ہمیں سبقن پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ مجھے جنون ہے، خدا کی قسم جنون ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میرا ایک ایک مقتدی قرآن مجید کا ماہر بنے، ایک ایک نمازی قرآن کا ماہر بنے، ایک ایک نمازی کا قرآن سے عشق کی بلکہ جنون کی حد تک تعلق قائم ہو جائے، اس لیے کہ دن قیامت کے اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو رحمت للعالمین بھی سفارشی ہوں اور اللہ کا کلام بھی سفارشی ہو۔ یا اللہ یہ وہ لوگ آئے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا میں تھا، یا اللہ جن کے دن رات کا ساتھی میں تھا، جن کے سفر و حضر کا ساتھی میں تھا، یا اللہ جن کو سکون میرے ورکوں میں ملتا تھا، اللہ کرے دن قیامت کے قرآن یوں ہمارے حق میں سفارشی بن جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عرب لوگوں سے محبت رکھو 3 وجوہات کی بنیاد پر، ان میں 3 صفتیں ہیں۔ عرب لوگوں سے محبت رکھو
3 وجوہات کی بنا پر، یا یہ ہے کہ عربی بولی سے محبت پیدا کر لو 3 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، لِأَنَّنِي عَرَبِيٌّ، سب سے پہلی وجہ محبت یہ ہے کہ میں آمنہ کا لال عربی بولتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کی اداؤں سے بھی محب کو محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے محب ہیں، عاشق صادق ہیں، تو اپنے محبوب کی اداؤں سے پیار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی آج ہم جتنا انگلش سے تعلق بنا چکے ہیں، جتنا انگلش سے ہماری محبت ہے، ہمارا ذوق ہے، ہماری نسلوں کا ذوق ہے، اور ہمارے ہاں کورسز کرائے جا رہے ہیں، کیا اس کا 100واں حصہ میرے نبی کی بولی سے ہمارا تعلق ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی۔ دیکھیں یہ تو ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی غیر نہیں سن رہا، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ایک شکوہ نہیں کر سکتے کیا ایک دوسرے کے سامنے ہم کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ رونا ہے ایک دوسرے کا، یہ کوئی واز نہیں ہے، یہ کوئی تقریریں نہیں ہیں، یہ رونا ہے ایک دوسرے کے حق میں۔ اللہ کرے میں اپنی اصلاح کر لوں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، جو غفلت میں وقت بیت گیا اللہ ہمارے ساتھ درگزر فرما لے۔ ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی چانس ہے، سانس ہے، چانس ہے، اللہ سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اس لیے عربی بولی سے پیار کرو کہ میں اللہ کا رسول کون سی بولی بولتا ہوں؟ عربی۔ والقرآن عربی، اور اس لیے بھی عربی بولی سے پیار رکھو کہ اللہ کا کلام قرآن عربی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو کون سی زبان میں فرما رہے ہیں؟ نمبر 3، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اس لیے عربی سے پیار رکھو کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی۔ ہاں دنیا میں کوئی پشتو بولنے والا ہے، اردو بولنے والا ہے، ہندی سندھی بلوچی کچھ بھی بولنے والا ہے، جو ہی موت کا فرشتہ دکھائی دیتا ہے ٹون چینج ہو جاتی ہے، لینگویج چینج ہو جاتی ہے، زبانیں بدل جاتی ہیں، ساری زبانیں بدل کے گویا اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور کون سی بولی بولنے لگ جاتا ہے؟ عربی۔ نہیں سیکھی، انگوٹھا چھاپ تھا، موت کا فرشتہ سامنے آیا، فرشتے نے عربی میں گفتگو کی، جناب نے عربی میں جواب دیا۔ قبر میں پہنچا، فرشتے نے کیا سوال کیا؟ من ربوں کا، سندھی میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں، من نبیوں کا، ما دینوں کا، فرشتے عربی بول رہے ہیں، صاحب قبر بھی کیا بول رہا ہے؟ عربی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، عربی سے پیار رکھا کرو اس لیے کہ یہ جنتیوں کی بولی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جاپان جا رہے ہیں جی، کیوں؟ کاروبار کے سلسلہ میں، ارے 6 ماہ لگا کے جاپانی سیکھی جا رہی ہے، جاپان کی بولی سیکھی جا رہی ہے۔ چائنا جا رہے ہیں کاروبار کے لیے، جانے سے پہلے وہاں کی زبان سیکھ لو۔ امریکہ جا رہے ہیں انگلش سیکھ لو، رشیا جا رہے ہیں رشین سیکھ لو، جہاں جا رہے ہیں وہاں کی بولی سیکھ لو تاکہ دقت پیش نہ آئے۔ جنت جانے سے پہلے کیوں نہیں سیکھی جا رہی جنت کی بولی بھائی؟ جنت جانے سے پہلے بھی تو جنتیوں کی بولی آنی چاہیے، ہاں؟ انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے تعلق بنائیں گے، سب آسان ہو جائے گا۔ عربی میں ضرب یضرب و ضربن نہیں بھی آتا، کام چلے گا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کا پتہ نہیں ہے، کام نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات جی؟ اتنا عربی ضرور چاہیے کہ اللہ کا قرآن عربی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن والوں سے میرے رب کا بڑا خاص تعلق ہے، بڑا خاص تعلق ہے، اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن والے اللہ کے کلام کے وارث ہیں، اللہ کے کلام کے ترجمان ہیں، اللہ کے کلام کے پہرے دار ہیں۔ آج میری آپ کی بات کی کوئی چوکیداری کرتا ہے اور پاس رکھتا ہے، میری آپ کی بات کی کوئی چوک و چوراہوں میں ترجمانی کرتا ہے، ہمیں اس پہ پیار آتا ہے نہیں آتا؟ بھائی میری بات کا خیال رکھتا ہے، میری بات کی چوکیداری کرتا ہے، میری بات کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیتا۔ اگر ہم رب کے کلام کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے، خود اس کے خلاف ہماری زندگی نہیں ہوگی، رب کو پیار نہیں آئے گا یارو۔ بولو بھائی، واپس آ جائیں، کیا کریں؟ بہت دور نکل گئے ہیں، واپس آ جائیں۔ انسان جب راستہ بھول جاتا ہے تو پھر 0 پوائنٹ پہ آ جاتا ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں آؤ، پھر راستے کا تعین کرو۔ ہم بہت دور نکل چکے ہیں، واپس آ جائیں۔ جو آغاز زندگی ہے، جو میرے رب کا حکم ہے، نئی زندگی شروع کیجئے اپنے رب سے تعلق بنا کر۔ جو دن قیامت کے صاحب قرآن کو انعامات ملنے ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ تصور میں نہیں لا سکتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں 4 انعامات نقد ملتے ہیں اس شخص کو جو قرآن کے تعلیم کے حلقے میں جڑتا ہے۔ دین سارا عظیم ہے،
دین کی تعلیم کسی بھی شعبے کی ہے بہت عظیم ہے، ہر شعبے میں جڑنا فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث ہے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے متعلق، تو اس لیے میں قرآن مجید کے تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ دن قیامت کے اگر مقدمہ دائر ہونا ہے تو ان کے خلاف جن کا قرآن سے تعلق، اپنے ساتھ جتنے ساتھی سو رہے ہیں ان کی مٹھی چاپی کریں، وہ اچھے سے آرام کر لیں۔ بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی کیا ہو گیا؟ سر جھکا کے پڑے ہوئے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ سکینہ نازل نہیں ہوتی ہے اس طرح، یہ رحمت نازل نہیں ہوتی، یہ شیطان مٹھی چاپی کرتا ہے تاکہ غفلت طاری کرے اور کوئی بھلی بات اس کے پلے نہ پڑ جائے۔ اس لیے چستی کا مظاہرہ کریں، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے کوشش کیا کریں، نہ بیٹھا کریں۔ ٹیک لگا کے تھوڑی سی بھی اونگ آئے گی وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ ویسے اگر آپ بیٹھے ہیں اور ٹیک نہیں لگائی ہوئی تو اونگ بھی آ گئی، کم از کم وضو تو نہیں ٹوٹے گا آپ کا، لیکن کوشش فرمائیں کہ وضو بھی بچے اور کوئی دین کی بات بھی پلے پڑ جائے۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ ناراض تو نہیں ہوتے؟ اب میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے پیار ہے، اور دین کا تعلق بہت عجیب تعلق ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں نقد انعامات کتنے ملتے ہیں؟ 4 نقد انعامات۔ فرمایا جو درس قرآن کے حلقے میں جڑے گا، درس قرآن کا سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم، قرآن کے حلقے میں جو جڑے گا، اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ فرماتے ہیں، فرمایا حفتہم الملائکہ، ان کا گھیرا ڈال لیتے ہیں رحمت کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتوں کی چوکیداری، پہرے دار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم کپڑے کی قناتیں لگا لیتے ہیں، ہاں جی گھیر لیتے ہیں، پردہ ڈال لیتے ہیں، لیکن یہاں پر کپڑے کی قنات نہیں ہوتی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فرشتوں کو صف بستہ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ اس صف کو چیر کر شیاطین اندر داخل ہو کر ان کو گمراہ نہ کر سکیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں ان کے لیے جو اللہ کا قرآن سیکھنے بیٹھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے جب تک یہ حلقہ قائم رہے گا اللہ کی جانب سے رحمت اترے گی نہیں اترے گی؟ حفتہم الملائکہ۔ نمبر 2 فرمایا نزلت علیہم الرحمہ، ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، فرشتے پہرا بھی دیتے ہیں، اللہ کی رحمت مہر و عنایت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور جس پر اللہ کی رحمت ایک مرتبہ متوجہ ہو گئی بھائیو، اس کا کام بن گیا۔ ہاں اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بھی اور پھر اس کو عذاب ہو، یہ ناکام ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی جانب سے خاص سکون نازل ہوتا ہے، خاص سکون اطمینان نازل ہوتا ہے۔ جو قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں، جن کا اللہ کے قرآن سے تعلق بن گیا ہے، فرمایا ان پر اللہ کی جانب سے خاص سکون نازل ہوتا ہے۔ آج دنیا سب سے زیادہ جس چیز کی پیاسی ہے وہ کیا چیز ہے؟ سکون۔ یار سکون نہیں ہے زندگی میں، ٹینشن ہے، ٹینشن ہے، ٹینشن ہے، ٹینشن ہے۔ او میرے بھائیو، ٹینشن مسلمان کی بیماری نہیں ہے، یہ غیر مسلم کی بیماری ہے، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمان دنیا کے کام سے فارغ ہو، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، پیارے نبی پہ درود و سلام پڑھے، استغفار کرے، ارے باوضو اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مومن کو ٹینشن لینے کا وقت ملے گا؟ مومن کے پاس تو فارغ وقت ہی نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو فارغ رکھے گا پھر وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر سکون چاہتے ہو تو ڈالروں میں سکون نہیں ہے، تجارت میں بھی سکون نہیں ہے، ملازمت میں بھی سکون نہیں ہے، دنیا کے کسی کام میں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو اللہ کے کلام میں ہے۔ ہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سنو سنو، دلوں کا اطمینان چین اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس سے تعلق بنائیں گے انشاءاللہ، زندگی میں سکون پلٹ آئے گا، اولاد تابع دار ہو جائے گی، بیوی صاحبہ تابع دار ہو جائیں گی، رشتہ دار ادب کرنے لگ جائیں گے، محبت دینے لگ جائیں گے۔ آپ کسی آفس میں ہیں تو کلیگ آپ کا احترام کرنے لگ جائیں گے۔ ذرا رب کے قرآن کا احترام دل سے کر کر تو دیکھیں، اللہ کے قرآن سے تعلق بنا کر تو ہم دیکھیں میرے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہیں ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ نمبر 4 انعام کیا ملتا ہے؟ ذکرہم اللہ تعالی فی من عندہ، جب زمین پہ کوئی اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرآن سکھا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ فرشتوں کی مجلس میں اس کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی باتیں وہاں چھڑ جاتی ہیں۔ آج کسی وڈیرے کے ڈیرے پر ہمارا تذکرہ آ جائے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، آج کسی بڑے افسر کے منہ سے ہمارا تذکرہ آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، کسی جریدے میں، رسالے میں، اخبار میں، سوشل میڈیا پر ہمارا نام آ جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ لوگوں کو ہم اخبارات کی کٹنگ دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو بھائی فلاں اخبار میں میرا تذکرہ آ گیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت یہاں کرے گا، قرآن کی تعلیم یہاں حاصل کرے گا، قرآن یہاں سیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ عرشوں پہ اس کے گن گائیں گے۔ ہاں، اللہ تذکرے کریں گے، کیا گن گائیں گے۔ اللہ، ارے گن گانے سے بات یاد آ گئی، گن کا معنی گانے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، گن کا معنی تعریف ہوتا ہے۔ کیا ہے جی؟ تعریف۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں ایک سونے کے تنے کا درخت عطا فرمائیں گے، ایک نہیں، یعنی ایک قسم کے لا تعداد درخت ہوں گے، ان کا تنا سونے کا اور ان کی شاخیں زبرجد کی ہوں گی، زبرجد کی ہوں گی ان کی شاخیں۔ فرمایا جنت کی جب ہوا ان پہ چلے گی اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گی تو اتنا حسین آواز پیدا ہوگی، اتنا حسین آواز کہ اس کے کانوں کے ذریعے وہ آواز، وہ ترنم اس کی روح میں اتر جائے گا اور اس کا دل چاہے گا کہ یہ ترنم کبھی ختم نہ ہو۔ اتنی خوبصورت آواز ہوگی، ایسے گن گائے جائیں گے۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ یہ کون سے جنتی ہیں؟ فرمایا دنیا میں جو گانے بجانے سے اپنے کانوں کو بہرا رکھا کرتے تھے۔ کس سے؟ جی، گناہ کی آواز سے کانوں کو محفوظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی نغمے سنائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے حسین آواز کے مالک نبی گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ پھر پرندے اور پتھر کی چٹانیں بھی ان کے ساتھ مل کر زبور پڑھا کرتی تھی، پتھروں سے آواز آتی تھی، اور ایسی خوبصورت آواز کے مالک تھے کہ دن قیامت کے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات سے مالا مال کرنا ہے۔ ان میں جیسے قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام جیسا، حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، اور اخلاقیات ہوں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ وہاں پر میرے بھائیوں لہن اور آواز ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام جیسا۔ کن جیسا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، آؤ داؤد پیغمبر میرے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اور آج میں اللہ کی حمد و ثنا اس آواز میں ترنم میں بیان کرو جیسے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ عرض کریں گے یا اللہ میرے انتقال پر آپ نے میرا وہ ترنم تو مجھ سے واپس لے لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم نے آپ کو وہ ترنم لوٹا دیا ہے، اسی انداز میں جھوم کر پڑھو۔ جب یہ پڑھنا شروع کریں گے تو جنتیوں پہ ایک نشہ طاری ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ منظر نصیب فرمائے۔ واپس آ جائیں، ذکرہم اللہ تعالی فی من عندہ، فرمائے جس کا قرآن سے تعلق جڑ گیا اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کہاں کرتے ہیں؟ فرشتوں کی مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے قاری تھے، صحابی تھے، ان سے فرمایا اے ابی مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اقرأ علیک و انزل علیک، یا رسول اللہ یہ قرآن اترا بھی آپ پر ہے، پڑھ کے بھی میں آپ کو سناؤں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل ابھی میرے پاس آئے تھے اور جبریل نے مجھے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو آپ کو قرآن پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابی ابن کعب رو پڑے، یا رسول اللہ جبریل امین نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے رب جلیل نے لیا ہے پھر جبریل نے لیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے اللہ نے آپ کا نام لیا ہے، یہ جبریل تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ قرآن سنائیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے ذکرت عند ربی، ذکرت عند ربی، واہ واہ میرے تو مزے ہو گئے، میرا تذکرہ تو میرے رب کی زبان پہ آ گیا، میرا تذکرہ تو میرے رب کی زبان پہ آ گیا۔ میرے بھائیو یہ ایک لمحہ تھا، حضرت ابی ابن کعب خوشی سے جھوم اٹھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک ایک فرد جو قرآن پڑھے گا تو اس کے تذکرے عرشوں پہ ہوا کریں گے، ایک وقت نہیں ہے، تو ہوا۔ تعلق جوڑ لیں بھیا، نہیں بولتے جی، اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑ لیں، انشاءاللہ تعالی بین الاقوامی شخصیات بن جائیں گے۔
بین الاقوامی شخصیات کیا ہوتی ہیں؟ ہر ٹی وی چینل پہ اس کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہر طرف اس کے گن گائے جا رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں بھی ہمارے تذکرے ہوں تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے کلام کی چوکیداری سنبھال لیجیے، اللہ کے کلام کی چوکیداری سنبھال لیجیے، اپنے بچوں کو لگائیے، اپنی بچیوں کو لگائیے، خود قرآن سیکھیے۔ میرے بھائیو، عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، صحابہ 60 70 برس کی عمر میں ایمان لاتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن محفوظ فرما دیا۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید سیکھا نہیں سیکھا؟ صحابہ نے میرے نبی کی مجلس سے اللہ کا دین سیکھا اور ایک ایک جملہ دیانت سے امت تک پہنچایا ہے۔ واپس آئیے، قرآن مجید کے ہمارے ذمہ 5 حقوق ہیں۔ جی شاباش، بولیں کتنے ہیں جی؟ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی آگے دعوت عام کرنی ہے۔ دوسروں تک قرآن کی دعوت کیا کرنی ہے بھیا؟ عام کرنی ہے، قرآن مجید کی آواز لگانی ہے معاشرے میں۔ 5 حقوق ہیں، یہ 5 حق ہم نے ادا کر دیے تو اس مقدمے میں ہمارا نام نہیں آئے گا۔ اگر ان 5 حقوق میں سے ایک حق بھی ہم سے تلف ہو گیا، حق تلفی ہو گئی ہم سے، تو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے، اور اگر مدعی بنے رحمت للعالمین تو پھر رب العالمین ضرور گرفت کر لے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی پہلا حق کیا ہے قرآن مجید پر؟ شاباش، ایمان لانا۔ دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کی؟ تلاوت کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ چوتھا حق کیا ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ 5واں حق کیا ہے قرآن مجید کی دعوت کو معاشرے میں عام کرنا، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ یہ ہے دعوت اللہ۔ بولو کیا ہے جی؟ دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ کی ذمہ داری۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا ایک آیت بھی پہنچی، دین کا ایک مسئلہ بھی پہنچ گیا، اس کو عمل میں لاؤ، پھر آگے پہنچانا شروع کرو۔ یہ تو اعزاز ہے اس امت کا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ چلیں جی، پہلا حق اس پر ایمان لانا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ جبریل امین اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں، آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ قرآن اترا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی امت تک یہ قرآن پہنچایا ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک زیر و زبر بھی کسی اور نے داخل، زیر و زبر کا مطلب ہے کوئی بھی قرآن کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، کسی غیر خدا کی جانب سے اس کا کوئی ایک لفظ بھی قرآن میں داخل نہیں کیا گیا۔ قرآن سچا ہے، قرآن محفوظ ہے، قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، اور قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی تبدیلی کر سکتا؟ قرآن معجزہ ہے۔ کیا ہے جی؟ اس سے پہلی کتابیں بدل گئیں، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید سچا ہے، قرآن مجید سچا اللہ کا کلام ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کس طرح کرنی ہے؟ قرآن مجید کو سیکھیں پھر تلاوت کریں۔ بسا اوقات میرے پیارے بھائیو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بن سیکھے پڑھنے لگ جاتا ہے، اور لفظ ایسا ادا، چونکہ یہ عربی ہے اور عربی کے مخارج ہیں، اس کا الگ انداز تکلم ہے، مخارج اگر غلط ہو جائیں تو معنی غلط ہو جاتا ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے۔ سمجھ آگے نا جی؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آ گیا لم یکن لہ کفوا احد، لم یکن لہ، یقل یقل نہیں، یقل کاف باریک ہے، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابری کا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ہمسر و برابر نہیں ہے۔ اور لم یقل لہ کفوا احد اس کا معنی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ لم یقل، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے برابر کے اور بھی بہت سارے ہیں۔ اگر لم یقل کو لم یقل کہہ دیا، معنی بدل گیا نہیں بدل گیا؟ ایسے ہی عذاب علیم، عذاب علیم، حمزہ علیم، دردناک عذاب، اور ایسے واللہ واسع علیم، علیم عین کے ساتھ، علیم علم والے، اللہ بڑے وسیع علم والے ہیں۔ اگر پڑھ دیا واللہ واسع علیم، علیم علیم نہیں علیم، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بڑے وسیع دردناک عذاب والے ہیں، علم والے نہیں، دردناک عذاب والے ہیں۔
تو کیا ہے بھائی، عین اور حمزہ میں فرق نہ کیا تو معنی بہت بدل گیا. الحمدللہ رب العالمین، عین کے ساتھ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. رب عین کے ساتھ، اور اگر پڑھا رب العالمین، رب العالمین علم کی جمع، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے ساری مصیبتوں کا، سارے جہانوں کا. نہیں، کیا معنی ہو گیا؟ ساری. غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے لوگ اپنے حق میں خیر مانگنا چاہتے ہیں لیکن وہ شر مانگ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہے لیکن قرآن ان کو ہٹ ہٹ کے بد دعائیں دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید انہوں نے پڑھنا سیکھا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی کوشش شروع کر دیں، کوشش تو شروع کریں میرے پیارے بھائی. ممکن ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی ہو، موت آ گئی، اللہ دن قیامت کے علماء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے. نیت پر فیصلے ہوتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ اب تو عمر گزر گئی ہم 30 پارے کیسے پڑھیں گے. نیت کریں اور شروع کر دیں. شروع کرنا ہمارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے. تو میرے بھائیو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور تلاوت ایسے نہیں کہ یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے، نہیں، یہ بھی بڑی غلطی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. حدیث شریف میں آیا قرآن مجید کو ایسے پڑھو جیسے نرم زمین کو پانی دیا جاتا ہے، نرم زمین کو پانی سے سینچا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ اس میں جذب ہو رہا ہے. یعنی تمہاری زبان سے قرآن کا لفظ لفظ اترے، تمہارے دل میں جذب ہوتا چلا جائے. یوں پڑھو رتل القرآن ترتیلا، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے. اور ساتھ ہی کیا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے. تیسرا حق ہے سمجھنے کا. مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید یہ آیا کیوں ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کس چیز کو حلال بتاتا ہے، کسے حرام بتاتا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ایمان کے عقائد ہیں، کیا غیر عقائد ہیں، کیا اسلام ہے، کیا کفر ہے، کیا نفاق ہے. اس کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب قرآن کے پیغام ہیں. کیا ہیں جی؟ سب قرآن کے پیغام ہیں. ان کو سیکھ کر پھر عمل میں لائیں گے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو کتاب برکت سمجھا ہے، کتاب ہدایت نہیں سمجھا، کتاب ہدایت نہیں سمجھا. اس سے میرے بھائیو قرآن مجید کو سیکھنا، لیکن سیکھنا دو طرح کا ہے، ایک عام لوگوں کا ہے، ایک علماء کا ہے. علماء کا سیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں ڈوب کر اس کے اسرار و رموز، اس کی فقاہت حاصل کریں، اس کی تفسیر کے ماہر بنیں. یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے. عام بندہ مفسر نہیں بن سکتا قرآن کا. اور عام بندے کے لیے یہ لازم ہے سیکھنا، کم از کم موٹا موٹا ترجمہ قرآن کا اس کو آ جائے، کم از کم موٹا موٹا پیغام قرآن اس کو سمجھ میں آ جائے. بس اتنا ہی اس کے لیے سیکھنا کافی ہے. اور اسے کہتے ہیں نصیحت اور ہدایت. قرآن مجید نے ایک سورت میں 4 مرتبہ یہ آیت دہرائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا لوگوں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے. کیا کیا ہے؟ یہ میرے رب کا کہنا ہے. یسرنا ہے نا، یسرنا القرآن قاعدہ بھی ہے. ہاں جی، آسان قرآن. یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے. تفسیر کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے. کس کے لیے جی؟ اس سے ہدایت حاصل کی جائے. اچھا، پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں بھائی ہم عربی سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم انجینئر ہیں، ہم چونکہ ڈاکٹر ہیں، ہم چونکہ فلاسفر ہیں، ہم چونکہ کیا ہیں جناب علی اسکالر ہیں، لہٰذا ہم جو قرآن سمجھے ہیں وہ کسی عالم نے بھی سمجھا نہیں ہے. یہ سمت کا بہت بڑا فتنہ ہے. یہ سمت کا بہت بڑا. کیوں بھائی؟ میڈیکل کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی سرجن بنتا ہے؟ بولو، نہیں بنتا. تو پھر قرآن مجید کا صرف مطالعہ کر کے کون مفسر بن سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو پیشہ ور اسکالرز ہیں ان سے بھی بچیں. جید علماء کرام کے ساتھ جڑ کر قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور چوتھا ادب اس کا حق کیا ہے؟ اس کو عمل میں لائیں. جتنا قرآن سیکھتے جائیں اس پر عمل کی کوشش شروع کریں. جتنا سیکھتے جائیں اتنا عمل کی کوشش شروع کر دیں. عمل میں لائیں گے تو قرآن کا نور اندر اترے گا. اگر عمل میں نہیں لائے تو وہ علم نہیں، وہ معلومات ہیں. معلومات کو معمولات میں ڈھالیے، علم کو عمل میں ڈھالیے. جب ہماری معلومات معمولات بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ہم کامیاب ہیں.
اور پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی ہم نے تبلیغ کرنی ہے، اس قرآن کی دعوت عام کرنی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر جی، بلغ، تبلیغ فرمائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ ما انزل الیک من ربک، یہ قرآن جو آپ کے رب نے آپ پر نازل فرمایا ہے، لوگوں تک پہنچائیے۔ یعنی قرآن مجید کو چھپا کر نہ رکھیے، جتنا علم حاصل ہو جائے اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ پھر میرے بھائیو یاد رکھنا، دین کے جتنے شعبے ہیں سب قرآن سے لیے گئے ہیں۔ بولو کس سے لیے گئے؟ لفظ تبلیغ ہم نے سمجھ لیا کہ صرف تبلیغیوں کا کام ہے۔ او بھائیو ہم سب تبلیغی ہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ کیا ہے؟ وہ سب، جس نے کلمہ پڑھا اس پر ذمہ داری عائد ہو گئی۔ تیرے پاس ایک کلمہ آ گیا، اب اس کو آگے پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ تیرے پاس نماز آ گئی، اس کو آگے پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ تیرے پاس شریعت کے احکامات آ گئے، ان کو پہنچانا آگے ذمہ داری ہے۔ اس کا نام تبلیغ ہے بھائی۔ کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ پروپیگنڈے کا شکار مت ہوا کریں، سمجھ گیا نا؟ پروپیگنڈے کا شکار مت ہوا کریں۔ الحمدللہ تبلیغ ہماری روح ہے، تبلیغ ہماری جان ہے، تبلیغ پہ ہماری جانیں، ہماری نسلیں قربان ہیں۔ کوئی اگر پروپیگنڈا کرتا ہے نا، یار مولوی حسان جو ہے نا یہ تبلیغ کا بڑا مخالف ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں پر خدا کی مار پڑے کہ جنہوں نے امت کے اندر فتنوں کے دروازے کھولے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ڈھیروں رحمتوں کی برکھاں برسائے۔ اگر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے یہ عوامی مدرسے قائم نہ کیے ہوتے تبلیغ کے انداز میں، یہ عوامی مدرسے قائم نہ کیے ہوتے، آج پتہ نہیں ہم میں سے کسی کو کلمہ بھی آتا کہ نہ آتا اس فتنے کے دور میں، آج پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے تبلیغ کی برکت سے ہم مدارس میں آئے، تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس سے جوڑا، تبلیغ کی برکت سے ہم پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس عظیم کام سے ہمیں جوڑے رکھیں۔ پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے۔ خیال کریں بھائی، جب کبھی کوئی شبہ ہو نا، میں جب تک زندہ ہوں تو میرے پاس آ کر پوچھ لیں۔ اور یہ ہے انشاءاللہ تعالی دین کا ہر شعبہ ہم سب مل کر زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ دین کا ہر شعبہ یہ دین کی خدمت ہے، انشاءاللہ تعالی مل کر ہم زندہ رکھیں گے۔ اسی طرح جماعتوں کا کام ہے، وہ بھی دین کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ جہاد کا کام ہے، وہ بھی بہت بڑا شعبہ ہے۔ مدارس ہیں، وہ بھی بہت بڑا شعبہ ہے۔ خانقاہیں ہیں، وہ بھی دین کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ جہاں جہاں کوئی دین کی جس لیول سے خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، جتنا ہو سکے اس میں ہم حصہ ڈالیں انشاءاللہ تعالی۔ آج سے مستقل ایک ترتیب چل رہی تھی درس قرآن کی، آج بعد نماز عشاء سے، یہ عید کے بعد چھٹیاں ختم ہوئیں، آج سے انشاءاللہ تعالی درس قرآن مجید کا سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ وہاں 5 نمبر پہ عبداللہ مسجد کے برابر میں ہمارے رئیس الدین بھائی ہیں سریا والے، ان کے مکان پر عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز احباب عبداللہ مسجد میں ادا کریں، 8:45 بجے ہوتی ہے، اور نماز کے فوراً بعد جو ہے بالکل برابر میں مکان ہے، اس کی چھت پہ درس قرآن ہوتا ہے۔ آپ احباب اس میں بھرپور شرکت کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کے ہمارے ذمہ جو 5 حقوق ہیں، ہم سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، حقوق ادا ہو جائیں گے بھیا؟ نہیں ہوں گے۔ کون کون ساتھی محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی قرآن سیکھنے کے لیے؟ سب ساتھی ارادہ کریں، سب ساتھی اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی بھر اس نیک راہ میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا ہر شعبہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔